سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ ناصر کاظمی کی اس غزل کے پہلے 4 اشعار کی تشریح ہم اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اب بقیہ اشعار دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں۔ گزرگاہ خیال یعنی خیال کا راستہ، خیال کی شاہراہ، عارض رخسار، لب ہونٹ۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جب سے مجھے محبوب کا چہرہ یاد نہیں، تب سے میری گزرگاہ خیال ویران ہو گئی ہے۔ یاد انسانی نفسیات کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جس میں انسان خود بادشاہ ہوتا ہے۔ یاد کے سلسلے کو انسان جتنا چاہے طویل کر سکتا ہے۔ خوشگوار یادیں تنہائیوں کو حسین بنا دیتی ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی یاد کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ محبوب سے جدا ہونے کے بعد محبوب کی خوبصورت اور خوشگوار یادیں ہی عاشق کی خوشی کا سامان ہوتی ہیں، جنہیں وہ فرصت کے لمحات میں ذہن و دل میں تازہ کر کے بے خود اور سرشار ہو جاتا ہے۔ محبوب کی یاد اور اس کے تصور سے خیالوں کی دنیا میں ایک رونق اور میلہ سا لگا رہتا ہے۔ محبوب کی یاد کی بدولت اس کی تنہائی حسین اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ہجر میں بھی وہ وصال کی مسرت پاتا ہے۔ بقول مومن خان مومن، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک عرصے سے مجھے محبوب کی یاد نہیں آئی۔ اس کے لب و رخسار اور اس کا حسن و جمال مجھے بھول گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے خیالوں کی گزرگاہ ویران اور سنسان ہو چکی ہے۔ جب تک میرے ذہن و دل میں محبوب کی یاد تازہ تھی، مجھ پر خوشی اور مسرت کی کیفیت طاری تھی، لیکن جب سے میں محبوب کی یاد سے غافل ہوا ہوں اور اس کا تصور بھلا بیٹھا ہوں، میرا ذہن و دل خوبصورت خیالوں سے خالی ہو چکا ہے۔ میرے خیال کی شاہراہ ویران ہو چکی ہے۔ شاعر استفہامیہ انداز میں حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ گزرگاہ خیال کیسے ویران ہو گئی، اب یہاں پہلے جیسی رونق نہیں رہی۔ بقول یامین غوری، تیرے دل سے رونقیں تھیں ساری ہم نشیں، زندگی میں پہلی سی وہ بات اب نہیں۔ اور بقول غالب، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں۔ عموماً جس راستے سے مسافر گزرتے رہیں وہ راستہ آباد اور پر رونق رہتا ہے، لیکن جس راستے سے مسافر گزرنا چھوڑ دیں وہ راستہ ویران ہو جاتا ہے۔ شاعر ماضی میں ہر وقت محبوب کے حسن و جمال اور لب و رخسار کے تصورات میں کھویا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ذہن میں ایک رونق اور میلہ سا لگا رہتا تھا، لیکن زمانے کی تلخیوں اور مخدوش حالات کی وجہ سے اس کے ذہن و دل سے محبوب کی یاد محو ہو گئی ہے۔ وہ محبوب کا حسن و جمال اور اس کے لب و رخسار کی رعنائی بھول چکا ہے۔ ایک عرصے سے اس کے خیال کی شاہراہ پر محبوب کی یاد کا گزر ہی نہیں ہوا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ پھر سے وہی خوبصورت دن لوٹ آئیں۔ بقول مرزا غالب، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ چھٹا شعر۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں۔ دیار یعنی شہر یا ملک۔ مفہوم یہ ہے کہ ماضی کے شہر اور بستیاں جہاں ہم رہتے تھے اب بھولتی جا رہی ہیں۔ میں یاد کرنے کی کوشش بھی کروں تو اب یاد نہیں آتی کہ وہ کہاں تھیں۔ انسانی نفسیات ہے کہ جو منظر اس کی نگاہوں کے سامنے سے بار بار گزرتا رہے وہ اسے یاد رہتا ہے، لیکن اگر وہ منظر دوبارہ نظر نہ آئے تو کچھ عرصے تک تو اس کی ذہن میں یاد باقی رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی تکرار سے وہ حافظے میں محفوظ رہتی ہے، ورنہ بھول جاتی ہے۔ علم نفسیات کی روح سے شعور، لاشعور اور تحت الشعور انسانی دماغ کے 3 افعال ہیں۔ ہماری یادداشت شعور سے لاشعور میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ کافی عرصے تک استعمال نہیں ہوتی تو بالآخر تحت الشعور میں چلی جاتی ہے۔
جہاں سے کوشش کے باوجود بھی اسے پھر سے تازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بھی اسی کیفیت سے دوچار ہے۔ ناصر کاظمی کو ہجرت کا عظیم سانحہ دیکھنا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنے آبائی شہر امبالہ سے ہجرت کر کے پاکستان میں لاہور آنا پڑا۔ یہاں آنے کے بعد کام کی مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ نامساعد حالات کی سختیوں اور تلخیوں میں الجھنے کی وجہ سے انہیں ماضی کی یادیں تازہ کرنے کی فرصت ہی نہ ملی، چنانچہ انہیں ماضی بھولتا چلا گیا، اور اب ان کی یہ کیفیت ہے کہ کوشش کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں آ رہا۔ بقول احمد فراز: کیا لوگ تھے کہ جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب دل سے محو نام بھی اکثر کے ہو گئے۔ عموماً شعراء کے ہاں یہ مضمون کثرت سے ملتا ہے کہ ماضی کی یاد انہیں نہیں بھولتی، چاہے وہ خوشگوار یادیں ہوں یا المناک۔ ماضی ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے، وہ ماضی کو بھولنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود بھی بھلا نہیں پاتے، بلکہ جتنا بھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی بڑھ کر یاد آتا ہے۔ بقول حسرت موہانی: بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ ماضی اگر المناک ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ بھولتا نہیں ہے بلکہ بار بار یاد آنے پر اذیت بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ شاعر تنگ آ کر خدا سے اپنے حافظے کے زائل ہونے کی دعا کرتا ہے تاکہ وہ بار بار کی ذہنی اذیت سے بچ جائے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ لیکن ناصر کاظمی نے یہاں اس سے مختلف مضمون باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی خوشگوار یادیں اور میرے ہم درد ہم خیال دوست احباب اب مجھے بھولتے جا رہے ہیں۔ جن بستیوں میں میں کبھی رہا کرتا تھا اب ایک عرصہ ہوا کہ وہاں جانا نہیں ہوا اور انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہاں کے در و دیوار، گلی کوچے، خوشنما اور پرفضا ماحول، دوست احباب، رشتہ دار وغیرہ جن کے درمیان میری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا، اب ان کی یاد بھی ذہن سے محو ہو چکی ہے۔ اب اگر انہیں میں یاد بھی کرنا چاہوں تو وہ یاد نہیں آتے۔ زمانے کی گردش نے یادوں کے سب نقوش مٹا دیے ہیں۔ بقول غالب: یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ غزل کے روایتی انداز میں دیار سے مراد محبوب کا شہر بھی ہو سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میں محبوب کے شہر اور اس کے گلی کوچوں میں روزانہ آیا جایا کرتا تھا۔ محبوب سے اور محبوب کے دیار سے خوبصورت اور خوشگوار یادیں وابستہ تھیں۔ وہاں کے در و دیوار، گلی کوچوں اور لوگوں سے یادیں وابستہ تھیں۔ اب محبوب سے جدا ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے اور گردش زمانہ نے ان تمام یادوں کے نقوش میرے ذہن و دل سے مٹا دیے ہیں۔ اب میں اگر کوشش بھی کروں تو مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ بقول شاعر: بھول گئی وہ شکل بھی آخر، کب تک یاد کوئی رہتا ہے۔ 7واں شعر: رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ رشتہ جاں یعنی جان کا رشتہ، صورت، شکل، چہرہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جس کا خیال میرے لیے زندگی کی مانند تھا، اب اس کا چہرہ بھی مجھے یاد نہیں۔ محبوب کی یاد اردو غزل کا حسن ہے۔ شاعر یادوں کے سہارے زندہ رہتا ہے اور یادوں سے دل بہلاتا ہے، انہی میں خوشیاں تلاش کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے کہ ناسازگار حالات کے باعث محبوب کی یادوں کے عکس دھندلا گئے ہیں اور محبت کی دنیا خواب و خیال ہو گئی ہے۔ زمانے کی گردش نے محبوب کے نقوش مٹا دیے ہیں، چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ وہ محبوب جس کا تصور اور خیال بھی میرے لیے زندگی کی علامت ہوا کرتا تھا، جس کی یاد اور جس کے خیال سے میرے ویران دل کی دنیا روشن اور آباد ہوتی تھی، میری زندگی کی تمام خوشیاں اور رونقیں لوٹ آتی تھیں، اب حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی مجھے یاد نہیں۔ ایک اور جگہ پر ناصر کاظمی کہتے ہیں:
زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب کے خیال کو رشتہ جان کہا ہے، یعنی محبوب تو محبوب، اس کا خیال بھی میرے لیے زندگی کی مانند ہوا کرتا تھا۔ اس کے خیال کی بدولت میرے تن مردہ میں زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ محبوب کا خیال ایسی روشنی تھا جس کے آنے سے دل کی دنیا روشن ہو جاتی تھی۔ محبوب کا تصور زندگی کی علامت، آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا۔ شاعر کو ہجرت کی وجہ سے محبوب سے جدا ہونا پڑا اور نئے ماحول میں نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے پہلے جیسی محبت رہی نہ دیوانگی اور نہ شدت احساس۔ حالات کی ستم ظریفی اور کام کی مصروفیت نے محبوب کی یاد اور شکل و صورت تک بھلا دی ہے۔ چنانچہ شاعر نے غم زمانہ کی شدت کا اظہار کیا ہے کہ مجھے اتنے غم ملے اور مجھے اتنے مخدوش اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ جن میں الجھ کر میں محبوب کی حسین یادیں، اس کا حسن و جمال اور اس کی شکل و صورت اور تمام نقوش سب کچھ بھول گیا ہوں۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر دراصل تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے انجان بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے محبوب کی شکل و صورت اور اس کی یادیں سب کچھ بھول گیا، لیکن در حقیقت وہ اسے نہیں بھولا، آج بھی اسے کبھی کبھی یاد کرتا ہے۔ ناصر کاظمی ایک اور جگہ کہتے ہیں، کون ہے تو کہاں سے آیا ہے، کہیں دیکھا ہے تجھ کو پہلے بھی۔ اکثر شعراء محبوب کی یاد کو زمانے کے غم پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی محبوب کی خوشگوار یادیں زمانے کے غم اور حالات کی تلخیوں کو بھلا دیتی ہیں۔ جیسے کہ حبیب جالب کہتے ہیں، ہم زمانے کا ستم بھول گئے جب تیرا لطف نظر یاد آیا۔ لیکن یہاں پر ناصر کاظمی نے زمانے کے غم کو محبوب کی یاد پر ترجیح دی ہے اور یہ مضمون باندھا ہے کہ زمانے کے غم اور حالات کی تلخیوں کی وجہ سے مجھے محبوب کی یاد اور اس کا تصور فراموش ہو گیا ہے، یہاں تک کہ محبوب کا چہرہ بھی اب مجھے یاد نہیں۔ جیسا کہ فیض احمد فیض کہتے ہیں، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ 8واں شعر، یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد آیا۔ احباب یعنی دوست۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دوستوں کو ہم پہلے بھی یاد نہیں تھے، جو اب ہم شکوہ کریں کہ انہوں نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ اس شعر میں شاعر دوست احباب سے شکوہ کناں ہے اور ان کی بے حسی کو بیان کرتا ہے۔ دوستی کا رشتہ خونی رشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں، دکھ درد میں ساتھ دیتا ہے، تنہائی میں ساتھ وقت گزارتا ہے، مایوسی میں حوصلہ بڑھاتا ہے اور ہمت دلاتا ہے، خوشیوں میں شریک ہو کر انہیں دوبالا کر دیتا ہے۔ الغرض دوست ایک بہترین سہارا ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوست مفاد پرست اور مطلبی ہوں تو انسان کے دکھوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ اتنا دکھ مجھے دشمنوں نے نہیں پہنچایا جتنا دوستوں کے ہاتھوں سے ملا ہے۔ بقول حبیب جالب، دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے، دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ امبالہ میں رہتے ہوئے میرے دوستوں نے کبھی میرا حال نہیں پوچھا، کبھی مجھے یاد نہیں کیا، انہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا اور نہ خیال رکھا۔ جب اچھے دنوں میں انہوں نے مجھے یاد نہیں کیا تو اب برے دنوں میں جب میں ہجرت کر کے ان سے دور تنہا زندگی گزار رہا ہوں، وہ مجھے کیا یاد کریں گے؟ جب اس وقت انہوں نے میرا کبھی حال نہیں پوچھا جب میں ان کے پاس ہوتا تھا، تو اب ان کے تغافل اور ان کی بے رخی پر کیسا شکوہ؟ وہ اب مجھے کیوں یاد کریں گے؟ سچ تو یہ ہے کہ دوستوں نے مجھے کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا جو وہ اب مجھے یاد کریں گے۔ بقول شاعر، کوئی دوست ہے نہ رقیب ہے، تیرا شہر کتنا عجیب ہے، یہاں کس کا چہرہ پڑھا کروں، میرے کون اتنا قریب ہے۔
مشہور ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ جب کوئی اپنے کسی عزیز یا دوست کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ اس کا دوست اسے یاد کر رہا ہے۔ انسان کی چھٹی حس اسے آگاہ کر دیتی ہے اور اس کے دل میں بھی اپنے عزیز یا دوست کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ شاعر چونکہ ایک عرصے سے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے دور ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے دوست احباب مجھے یاد کرتے تو میرے دل کو ضرور خبر ہو جاتی، لیکن جب وہ مجھے اس وقت بھی یاد نہیں کیا کرتے تھے تو وہ اب کہاں یاد کرتے ہوں گے۔ بقول جان ایلیا، ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جان یاروں کے یار تھے ہم تو۔ دراصل لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، مطلب کی خاطر ملاقات کرتے ہیں، مطلب براری کے بعد اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج مادیت پرستی کے زمانے میں ہر شخص بے حسی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی ذات کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہر شخص کو اپنے اپنے دکھوں، مصائب اور مشکلات کی فکر رہتی ہے، کوئی بھی دوسروں کے دکھ درد اور مصائب و مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ شاعر کو بھی اپنے دوست احباب سے یہی شکوہ ہے کہ ہر دوست اپنے آپ میں ہی محو مگن ہے، کسی کو میرا خیال تک نہیں آتا، کوئی میرے دکھ درد اور مسائل و مصائب کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ ناصر کاظمی زمانے کی بے حسی کا اسی طرح شکوہ کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی، کون اچھا ہے اس زمانے میں، کیوں کسی کو برا کہے کوئی۔ نواں شعر۔ یاد ہے سحر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ سیر چراغاں روشنیوں کی سیر مراد اچھے دن، اور دل کا بجھنا مایوس ہونا، افسردہ ہونا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، مجھے زندگی کے اچھے دن اور خوشیاں تو یاد ہیں، لیکن میرا دل کیوں اداس ہے یہ یاد نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے وہ زندگی کے اچھے دن اور خوشیوں بھرے لمحات یاد ہیں جو میں نے اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب اور محبوب کے ہمراہ گزارے تھے۔ وہ خوشی کی محفلیں جن میں میں ان کے ہمراہ لطف اندوز ہوا کرتا تھا آج بھی مجھے یاد ہیں، لیکن اب میرا دل بجھ سا گیا ہے، اب میں اکتا سا گیا ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب اداسی چھائی ہوئی ہے، میرا دل ہر چیز سے بیزار ہو گیا ہے۔ ناصر کاظمی ایک اور جگہ کہتے ہیں، آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ میلوں ٹھیلوں کی طرف رخ کرتا ہے اور سیر و تفریح سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ناصر کے زمانے میں لاہور میں میلہ چراغاں لگا کرتا تھا، چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے لاہور کے میلہ چراغاں کی سیر یاد ہے، وہاں خوشی اور مسرت اور رونقوں بھرا ماحول ہوا کرتا تھا، لیکن اب میرا دل اداس اور بیزار ہو گیا ہے، مجھے کسی بھی تفریحی مقام کی سیر کا لطف نہیں آتا۔ شاعر نے یہاں دل کی بیزاری اور اداسی کا سبب نہیں بتایا۔ اس کی وجہ محبوب سے جدائی اور تنہائی بھی ہو سکتی ہے، اور رشتوں میں عدم احساس اور صحیح مقام نہ ملنے سے دل میں جو ایک خلا اور کمی سی پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناصر کاظمی جدید اردو غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ماضی کی یاد، تنہائی، اداسی، محرومی اور ہجرت ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ ایک مستقل اداسی اور تنہائی، زندگی سے دوری، اجنبیت اور محرومی کا احساس ناصر کاظمی کے مزاج کی ایسی کیفیت ہے جو ان کی شاعری پر دھند کی مانند چھائی ہوئی ہے۔ ناصر کاظمی کا اسلوب میر کی طرح سادہ اور دلکش ہے۔ سہل ممتنع اور چھوٹی بحروں کا استعمال ان کی غزلوں کی خصوصیات ہیں۔